اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کی پہلی سورت سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ، اس میں ارشاد فرمایا قرآن شریف کی شان میں، یہ قرآن کیا ہے، کیسی کتاب ہے؟ فرمایا ذالک الکتاب الف میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ بڑی بلند رتبے والی کتاب ہے۔ ذالک الکتاب، بہت بلند رتبے والی کتاب، لا ریب فیہ، اس میں کسی طرح کی کوئی شک کی گنجائش نہیں، کوئی ڈاؤٹ، کوئی شک کسی طرح کا اس کتاب میں نہیں، یہ پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد کیا۔ اب اگر کوئی شخص قرآن شریف کے کسی مقام پر کنفیوژن ڈالتا ہے اور کنفیوز کرنے کی کوشش کرتا ہے، شک اور تردد ڈالتا ہے، تو وہ قرآن شریف کا مخالف ہے، اس لیے کہ اللہ نے تو شروع میں فرما دیا کہ اس قرآن میں کسی طرح کا شک اور کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ اب اگر کسی کو ڈاؤٹ اور شک ہوتا ہے تو یا تو وہ اندر سے بے ایمان ہے یا پھر اس کے دماغ کی کمزوری، وہ صحیح مفہوم تک وہ پہنچ نہیں پا رہا ہے۔ حق یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا اس کتاب میں کسی طرح کا کوئی شک نہیں ہے، جو بات ہے پوری سچائی کے ساتھ ہے اور یقین کے ساتھ۔ اور اس کی کیا شان ہے؟ فرمایا ھدی للمتقین، اور یہ قرآن سراسر ہدایت ہے متقیوں کی۔ متقی کسے کہتے ہیں؟ متقی کہتے ہیں با ادب شخص، جو با ادب ہوتا ہے وہی متقی ہوتا ہے۔ متقی کا ترجمہ، اس کا ٹرانسلیشن ہم نے با ادب کیا، یہ بھی قرآن شریف میں موجود ہے۔ ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ادب کرنے والوں کو ہی متقی فرمایا، بلکہ تقوی کے لیے سلیکشن ہوتا ہی ہے اس کا جو با ادب ہوتا ہے۔ متقی کوئی آدمی اپنے سے نہیں بنتا، اللہ تبارک و تعالیٰ تقوی کے لیے سلیکٹ فرماتا ہے، چنتا ہے۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے انتخاب میں کامیاب ہوتا ہے، جسے وہ چن لیتا ہے، وہ متقی ہوتا ہے۔ اور چنتا کسے ہے اللہ تبارک و تعالیٰ؟ تقوی جیسی نعمت کے لیے اسے چنتا ہے جس کے دل میں ادب ہو، جس کے دل میں ادب ہو اور جس کے اعضاء اور جوارح سے بھی ادب کا عمل ظاہر ہو، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ تقوی کے لیے چنتا ہے۔ چنانچہ قرآن مقدس میں سورہ حجرات شریف میں جہاں حضور کی بارگاہ کا ادب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو سکھلایا اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آواز بھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر اونچی مت کرنا، ان کی بارگاہ کا ادب اتنا رکھنا کہ ان کی بارگاہ میں زور سے بولنا بھی مت۔ اور آج بھی یہ آیت کریمہ حضور کے مواجہ شریف میں لکھی تھی، ایمان والوں نے لکھی تھی، جو آج تک موجود ہے، اور آج بھی یہ حکم لاگو ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پاک پر بھی حاضر ہوں تو یہ حکم آج بھی نافذ ہے، آج بھی آپ کو وہاں زور سے نہیں بولنا ہے، اسی لیے وہ آیت لکھی ہوئی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صرف پردہ فرما لیا ہے، ظاہر سے آپ تشریف لے گئے، باطن میں پردہ فرما لیا ہے آپ نے، ورنہ آپ کی حیات اسی طرح حقیقی ہے، حصی ہے، کسی طرح کا کوئی فرق نہیں ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی قبر پاک میں اسی طرح زندہ ہیں جیسے عام نظروں کے سامنے 1400 سال پہلے تشریف فرما۔ یہ یقین اور اعتقاد ہونا چاہیے۔ اسی لیے ہمارے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے کہ عقیدہ ہو، یقین ہو تو ایسا کہ آدمی قسم کھا کر کہہ سکے۔ میرے اعلیٰ حضرت آپ کرتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، دو مرتبہ، ایک تو قسم، اوپر سے ریپیٹ فرمایا کہ ہمارا عقیدہ کتنا مستحکم ہے اس سلسلے میں۔ قسم خدا کی آپ زندہ ہے یا رسول اللہ، قسم خدا کی آپ زندہ ہے یا رسول اللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، اے دنیا کی نظروں سے چھپ جانے والے آقا، آپ خدا کی قسم زندہ ہیں، خدا کی قسم زندہ ہیں۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کا ادب سکھلایا اور فرمایا کہ میرے محبوب کی بارگاہ میں اپنی آواز بھی اونچی مت کرنا، اگر ایسا نہیں کیا تم نے تو تمہارے اعمال سارے کے سارے برباد ہو جائیں گے۔ تم سمجھو گے ہم حج کر کے جا رہے ہیں اور نتیجہ یہ ہے کہ تم بالکل خالی ہو کے جاؤ گے، عمل تمہارا برباد ہو جائے گا۔ لہذا خیال رکھنا میرے محبوب کی بارگاہ کی بے ادبی نہ ہونے پائے، اتنی بھی بے ادبی نہ ہو کہ تم زور سے بولو، اور باتیں تو بڑی ہیں، اور تمہارے اعمال ورنہ برباد ہو جائیں گے، وانتم لا تشعرون، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اس کے بعد فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی،
بے شک وہ لوگ جو اپنی آواز نبی کی آواز نبی کی بارگاہ میں پست رکھتے ہیں، ان الذین یغضون جو پست رکھتے ہیں اصواتہم اپنی آوازوں کو، عند رسول اللہ حضور کی بارگاہ، جو لوگ حضور کی بارگاہ میں اپنی آواز کو پست رکھتے ہیں یعنی حضور کی بارگاہ کا ادب کرتے ہیں۔ پست رکھنا ادب ہی کی وجہ سے ہے، جو میرے محبوب کی بارگاہ کا ادب کرتے ہیں، اولئک وہی لوگ الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہ وہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے سلیکٹ کر لیا ہے، چن لیا ہے۔ تو جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا با ادب ہوتا ہے اس کا دل اللہ تبارک و تعالیٰ تقوی کے لیے چنتا ہے، اور جب تک اللہ چنے نہیں کوئی متقی نہیں بن سکتا، اور چنتا کسے ہے؟ جو اس کے محبوب کی بارگاہ کا با ادب ہوتا ہے، اس کو تقوی کے لیے چن لیتا ہے۔ اور فرمایا لہم مغفرۃ واجر عظیم، اور ایسے با ادب عاشق رسول متقی کے لیے اجر عظیم ہے اور مغفرت ہی مغفرت۔ تو جب تقوی متقی کس کو کہتے ہیں؟ جس کے دل میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ادب ہو، دل میں بھی ادب ہو اور اس کے اعضاء سے بھی عمل سے بھی ادب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہو، وہ شخص متقی ہے۔ اور ہدایت ہے قرآن کس کے لیے؟ ہدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے، یعنی ہدایت ہے ان کے لیے جن کے دل میں ہمارے محبوب کی بارگاہ کا ادب۔ اسی طرح اس کی تائید اس آیت کریمہ سے بھی ہوتی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ قرآن شریف جو ہم نے نازل فرمایا یہ رحمت ہے اور شفا، یہ شفا ہے اور رحمت ہے۔ کس کے لیے شفا اور رحمت؟ مؤمنین کے لیے۔ اور مومن کس کو کہتے ہیں؟ مومن بھی بعد کو کہتے ہیں جی۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں کا کوئی شخص مومن کامل اس وقت تک ہو ہی نہیں سکتا جب تک میں اس کے نزدیک ماں باپ اور اولاد ساری دنیا سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے۔ جو مجھے اپنے بال بچوں ماں باپ سارے خاندان ساری دنیا سے زیادہ نہ چاہے، مجھ سے محبت نہ کرے، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ تو مومن کون ہوتا ہے؟ جس کے دل میں حضور کی سچی محبت، اور محبت ایسی کہ ساری کائنات سے سارے جہان سے زیادہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ، آپ حضور کی بارگاہ یہ حدیث کا حضور نے ارشاد فرمایا، اس کے پیچھے حضرت عمر کا واقعہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ عرض کیا حضور کی بارگاہ، صحابہ کرام جو ان کا اندر ہوتا تھا وہی باہر ہوتا تھا۔ اس زمانے والی بات تو تھی نہیں کہ اندر کچھ ہے باہر کچھ ہے، ان کے دل میں جو ہوتا تھا وہی ان کی زبان کے ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ حضور کی بارگاہ میں تو عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ، مجھے اپنی جان کے علاوہ سب چیز سے زیادہ عزیز آپ، مجھے اپنی جان کے بعد سب سے زیادہ پیارے محبوب اور عزیز کون ہیں؟ آپ ہیں یا رسول اللہ، میری جان ہی صرف ایسی چیز ہے جو آپ سے زیادہ عزیز ہے، جان کے بعد سب سے زیادہ عزیز آپ ہیں، اس لیے کہ جان رہے گی تب نہ آپ سے محبت کریں گے، جان رہے گی تب نہ آپ سے محبت کریں گے۔ حضرت عمر نے کیوں ایسا فرمایا؟ اس کی حکمت، اس کا راز یہ بھی ہے کہ جان رہے گی تب نہ حضور سے محبت کریں گے، محبت کا اظہار کریں گے، اس لیے جان کو حضرت عمر نے مقدم رکھا۔ یہ شروع کی بات۔ جب حضور نے ایسا سنا تو حضور نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر ایک ہاتھ مارا، اور ایک ہاتھ ایسے ان کے سینے پہ مارنا تھا، پھر حضور نے ارشاد فرمایا، پوچھا ہے عمر اب کیا حال ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اب جان سے بھی زیادہ اب جان سے بھی زیادہ آپ عزیز۔ تو حضور نے فرمایا الآن یا عمر، اے عمر اب تمہارا ایمان مکمل، اب تمہارا ایمان کمپلیٹ ہوا کہ میری محبت جان سے بھی زیادہ ہونی چاہیے، جس کے دل میں میری محبت جان سے بھی زیادہ ہو وہی پکا ہوگی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں لگاؤ ارشاد فرمایا، مشہور آیت کریمہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک، اے محبوب مجھے تیرے رب کی قسم
لوگ اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک اپنے ہر معاملے میں تمہیں اپنا حاکم اور سلطان نہ مانے۔ تو جب تک انسان بندہ حضور کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے تمام معاملات میں حتیٰ یحکموک فیما شجر بینہم، اپنے معاملات میں حضور کو حاکم نہ جانے، چاہے وہ گھریلو معاملہ ہو، عمل کا معاملہ ہو، عقیدے کا معاملہ ہو، خرد و نوش کا معاملہ ہو، اسلام میں کس چیز کا بیان نہیں ہے، شریعت میں ہر چیز کا بیان ہے، واش روم کیسے یوز کرنا ہے، ان سب چیزوں کا بھی طریقہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتایا۔ کیا کھانا ہے، کیا نہیں کھانا ہے، کہاں جانا ہے، کہاں نہیں جانا ہے، کس کے یہاں شادی کرنی ہے، کس کے یہاں نہیں کرنی ہے، کس کا ذبیحہ کھانا ہے، کس کا نہیں کھانا، کس کے پیچھے نماز پڑھنی ہے، کس کے پیچھے نہیں پڑھنی، کس سے مرید ہونا ہے، کس سے نہیں ہونا، کس عالم کی مجلس میں بیٹھنا ہے، کس عالم کی مجلس میں نہیں بیٹھنا، یہ ساری باتیں، سارے احکام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے۔ جب حضور نے سارے احکام ارشاد فرما دیے تو جب تک انسان حضور کو اپنے تمام معاملات میں حاکم نہ مانے اس وقت تک وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اور اس بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی قسم سے ارشاد فرمایا۔ اللہ تعالیٰ بغیر قسم کے بھی ارشاد فرمائے تو وہ رب العالمین ہے، اس کا حکم ہے، مگر احکم الحاکمین ہونے کے باوجود وہ کسی بات کو قسم سے ارشاد فرمائے تو اس بات کی اہمیت کا اور اندازہ ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا فلا وربک، اور قسم بھی بڑی نرالی ارشاد فرمایا اے محبوب مجھے تیرے رب، یہ تو ایسا مقام ہے کہ آدمی اگر ہوش والا ہو تو اس کو وجد آ جائے، حال آ جائے۔ اے محبوب مجھے تیرے رب کی قسم، لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے تمام معاملات میں، پیدائش سے لے کر قبر میں جانے تک کی تمام ایکٹیویٹی میں، اے محبوب آپ کو اگر حاکم نہیں مانے کوئی شخص تو وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ تو اس آیت کریمہ سے بھی کیا پتا چلا؟ مومن کون ہے؟ جس کے دل میں حضور کا ادب ہو، احترام ہو، حضور کو اپنا حاکم مالک مانتا ہو، وہ مومن ہے۔ ایسے مومن کے لیے قرآن رحمت بھی ہے اور شفا بھی ہے۔ تو قرآن ہدایت ہے ادب والوں کے لیے، یعنی حضور کا ادب کرنے والوں کے لیے، قرآن رحمت ہے، شفا ہے ان کے لیے جن کے دل میں حضور کے ہر حکم کا احترام ہے اور ہر حکم کا احترام کرتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے قرآن رحمت ہے، شفا ہے۔ بلا یزید الظالمین الا خسارہ، اور جو لوگ ظالم ہیں میرے محبوب کو حاکم نہیں مانتے، ان کی باتوں کو اپنی زندگی کے تمام شعبوں میں نہیں مانتے، تھوڑا تھوڑا مانتے ہیں، بقیہ معاملے میں کہتے ہیں چلے گا، اس طرح کی کیفیت ہے تو پھر ان کے لیے قرآن نہ ہدایت ہے، نہ رحمت ہے، نہ شفا ہے۔ ایسے لوگ ظالم ہیں اور ظالموں کو قرآن سے سوائے نقصان کے کچھ نہیں ملتا۔ ولا یزید الظالمین الا خسارہ، اور قرآن شریف ظالموں کو یہ حکموں کا نقصان ہی کرتا ہے، ان کا نقصان بڑھاتا جاتا ہے۔ تو الحمدللہ اللہ کا فضل ہے کہ ہم اور آپ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کے باادب ہیں، اور الحمدللہ ہم حضور کو اپنے تمام معاملات میں حاکم مانتے ہیں۔ کبھی کبھی ہم سے چوک ہو جاتی ہے، نافرمانی ہو جاتی ہے، مگر ہم حضور کو اپنا حاکم تسلیم کرتے ہیں۔ حاکم سمجھ کر اگر آدمی بات نہ مانے تو وہ مجرم ہوتا ہے، نافرمان ہوتا ہے، باغی نہیں ہوتا، بدتمیز اور بے ادب نہیں ہوتا۔ حضور کا حکم ہے کہ تمہیں فلاں کے ساتھ نہیں رہنا ہے، یا رسول اللہ آپ کے حکم پر آنکھوں پر آمنا صدقنا، میں اس پر ایمان رکھتا ہوں، ایمان رکھتا ہے، پھر بھی کسی کے بہکاوے میں غلطی سے چلا گیا اور جانے پر اس کو افسوس ہے تو یقیناً ایسا شخص مومن ہے، باادب ہے۔ اگر باادب نہیں ہوتا تو اس کو افسوس نہیں ہوتا۔ حضور کو حاکم مانتے ہوئے آدمی عمل کرے اور کہیں چوک ہو جائے شامت نفس کی وجہ سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرے، مغفرت مانگے، توبہ کرے۔ اسی لیے اللہ نے ارشاد فرمایا اس آیت کریمہ میں کہ جو لوگ میرے محبوب کا ادب کرتے ہیں لہم مغفرۃ و اجر عظیم، ان کے لیے اجر عظیم ہے اور مغفرت ہے، بخشش بھی ہے، گناہ سے معافی بھی ہے۔ تو ابھی آدمی اپنا عقیدہ صحیح رکھے، عقائد کی درستگی کے بعد اگر کہیں بھول چوک ہو جائے تو فوراً بارگاہ الہی میں آدمی توبہ کرے۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ میرے محبوب کا ادب کرنے والوں کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں کو یاد رکھنے اور اپنے اپنے وقتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ